بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کی جانا، یہ ہمارے یہاں عموماً ایک رسم ہے کہ ہر دوسرے گھر میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک حصہ یا ایک الگ سے جانور ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اور فوت شدگان کے لیے، کسی کے والد صاحب انتقال کر گئے، کسی کی والدہ انتقال کر گئیں، ان کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو میت کی طرف سے جب قربانیاں کی جاتی ہیں تو عموماً ہمارے یہاں یہ ایک علمی بحث بھی چلتی ہے کہ آیا میت کی طرف سے قربانی کی جانا ہمارے دین میں اس کا جواز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا کچھ اہل علم ایسے ہیں شروع سے ہی کہ جن کا یہ موقف رہا ہے کہ میت کی طرف سے خالصتاً، یعنی صرف ایک جانور، صرف ایک کی نیت میت کی، اس طرح ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کئی علماء ہیں جن کے نزدیک یہ امر جائز ہے۔ تو میں دونوں کے استدلالات آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کے اوپر کسی بھی طرح کا انتشار یا افتراق پھیلایا جائے۔ دونوں طرف دلائل بنتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کئی فقہا ہیں، فقہ احناف میں سے یا فقہ مالکیہ میں سے، کہ جن کا استدلال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت کے ساتھ منقول ہوا صحیح حدیث کے اندر۔ مثلا ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح فرمانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکا۔ اسی طرح دیگر حدیثوں میں بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب قربانی کی فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول کر لے، میرے آل کی طرف سے بھی قبول کر لے، میری ساری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ اسی طرح دیگر احادیث بھی ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی طرف سے ایک جانور کو ذبح فرما رہے ہیں تو اس امتیوں کے اندر وہ امتی بھی داخل ہیں جو ابھی زندہ ہیں، اور وہ امتی بھی یقیناً داخل ہیں جو انتقال کر چکے تھے۔ اس لیے کہ امت کا لفظ تو سب کو شامل ہے، زندہ کو بھی شامل ہے اور مردہ کو بھی شامل ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی طرف سے ایک کام کریں اور جو مر چکے ہیں امتی وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ جب تک اس کی تصریح موجود نہ ہو ہم خارج کر نہیں سکتے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے ہوئے امت کی نیت بھی کیا کرتے تھے، جس میں زندہ امتی بھی داخل ہیں اور مردہ امتی بھی داخل ہیں، تو یہ علماء اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کر دے فوت شدگان کی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کئی فقہ احناف ہیں، کئی فقہ حنابلہ ہیں اور کئی مالکی علماء ہیں جن کا یہ قول ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک طبقہ اہل علم کا ایسا بھی گزرا ہے کہ جو منع کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی الگ سے جانور میت اور فوت شدگان کے لیے ذبح نہ فرمایا، بلکہ ایک جانور اس میں نیت کی کیا کی، اے اللہ میری طرف سے بھی، میری آل کی طرف سے بھی، ساری امت کی طرف سے بھی۔ اسی انداز کے اندر اگر کوئی امتی ذبح کرے، یعنی ایک جانور لے کر آئے اور وہ کہے کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے آل کی طرف سے اور میرے جتنے بھی بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے، اب تو جائز ہم کہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع ہو گئی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک الگ سے جانور فوت شدگان کے لیے خرید کر ذبح نہیں فرمایا، لہٰذا جو مستقل جانور فوت شدگان کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے یہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس پر نص سے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اشتراک کی نیت میں اشتراک کی صورت ہمارے پاس موجود ہے، استقلالاً اگر ذبح کیا جائے اس پر دلیل موجود نہیں ہے۔ مزید یہ کہ دیکھیے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مستقل جانور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ذبح نہیں فرمایا۔ حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی ان کی طرف سے الگ سے جانور ذبح نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے مستقل جانور ذبح نہیں فرمایا۔ لہٰذا اس حوالے سے کئی علماء ہیں فقہ حنابلہ میں سے بھی اور فقہ حنفی میں سے بھی جو مستقلاً جانور کو میت کی طرف سے ذبح کرنا
عید قربان میں اس کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بدعت کا شکار نہ ہو جائیں، اپنی طرف سے ایک نئی عبادت کرنے والے نہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ دو استدلالات ہیں جس کو میں نے بیان کیا، دونوں کے اوپر دلائل بالکل بنتے ہیں، اور بہرحال یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ اس کی وجہ یاد رکھ لیجئے گا، جب کوئی استدلال کی بنیاد پر سامنے آئے، اس استدلال پر صحیح نص نہ ہو تو وہ مسئلہ بالکل اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس مسئلے کے اوپر آپ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، کسی کو برا کہیں، کسی کو فاسق کہیں، کسی کو بدعتی کہیں۔ یہ جملے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ترجیح دے سکتے ہیں کہ آپ کو جو مسئلہ دلیل میں بہتر لگے آپ اس کو ترجیح دے دیں بس۔ ہمارے یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا کہ چونکہ پاکستان کا رواج ایسا ہے کہ یہاں فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، لہذا استدلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، اس میں زندہ بھی داخل ہے، مردہ بھی داخل ہے۔ اگر کوئی مردے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ مزید اس کے اوپر ایک دلیل بھی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد۔ اب یہ حدیث کئی محدثین نے اس کو ضعیف کہا، لیکن کئی محدثین نے اس حدیث کو ثابت بھی رکھا ہے، جس میں خود ابو داؤد بھی شامل ہے، یعنی کہ خود ابو داؤد کے نزدیک صحیح ہے، کئی محدثین صحیح نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن ایک تائید ضرور ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی وبال پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے۔ میرے اپنے نزدیک ذاتی حیثیت کے اندر انفرادی جانور فوت شدگان کی طرف سے مستقل طور پر ذبح کرنا ترجیح کے حساب سے مجھے جائز نہیں لگتا، یہ دلیل کمزور لگتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر چونکہ ایک عرف ہے، فوت شدگان کی طرف سے قربانیاں کی جا رہی ہیں، اور استدلالی حیثیت میں دلیل بنتی ہے ہمارے دین میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کرنے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے۔ جزاک اللہ۔